Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میرے بندے میرا ذکر کر، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے، ذکر کی 4 بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرا امتی، جب تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، جب تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا تو آسمان کے سارے فرشتے تیری مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ تو یہ ذکر کرنے کی فضیلت ہے۔ صرف جب بندہ، اللہ کا بندہ جب اللہ 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 اپنی زبان سے ذکر کرتے رہتا ہے، اپنی زبان سے اللہ کا نام لیتے رہتا ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آسمان کے سارے فرشتے اس انسان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ تو پہلی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے میرے امتی، اے میرا امتی، جب تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، جب تو زمین پر اللہ کا ذکر کرتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت تجھ پر نچھاور کرتے جائیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ پہلے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان کے سارے فرشتے جو ہے اللہ سے ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو زمین اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ ذکر کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرا امتی، تو جب زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے دل میں وہ چین و سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں تجھے نصیب نہیں ہوگا، جو دنیا کے کسی خزانے میں تجھے نہیں ملے گا۔ وہ چین و سکون اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں عطا کرتا ہے جو زمین پر اللہ 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 کرتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا 13ویں پارے میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندے تو میرا ذکر کرتا جا، میں تیرے دل میں وہ چین و سکون عطا کروں گا جو تجھے دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 بڑے فائدے ہیں۔ چوتھا فائدہ، پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آسمان کے سارے فرشتے ہماری مغفرت کی دعا کریں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحمت نچھاور کرے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے دل میں چین و سکون عطا کرے گا۔ اور چوتھا سب سے بڑا فائدہ، سب سے زیادہ فائدہ جس میں ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے میں، جو سب سے بڑا فائدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے میرا امتی، تو زمین پر اللہ 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 کرتا جا، آسمان پر اللہ تعالیٰ تیرا نام لیں گے۔ تو زمین پر آج تو پکارے گا، اللہ تعالیٰ تیرا نام آسمانوں پر پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن میں فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندے تو آج گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لے، تو آج گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں معصوموں کے اور نبیوں کے بیچ میں تیرا نام لے کر رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندے تو آج اپنی طاقت کے حساب سے اب میرا نام لے لے، میں اپنی قدرت کے حساب سے تیرا نام لوں گا۔ میرے بندے تیرا نام لینا ٹیمپروری ہوگا اور میرا تجھے یاد کرنا پرماننٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تیری طاقت ختم ہو سکتی ہے، میری قدرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا ذکر کرنے کے فائدے۔ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی چلا رہے اللہ کا نام لے سکتے ہیں، ہم اللہ اللہ، کچھ نہیں تو نہیں، سب کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ اللہ کا نام ہم جو ہے یاد کرتے رہیں، اللہ کو پکارتے رہیں۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کو یاد کریے، ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیے، ہم کہیں کوئی کام میں مصروف ہے تو اللہ کا ذکر کریے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں چین و سکون عطا کرے گا۔ آج جو ہم بے چین رہ رہے ہیں اس کا توڑ یہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا ہم جب تک ذکر کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اور فرشتے ہماری مغفرت کی دعا طلب کرتے رہیں گے۔ تو آج جو ہے ہم کو یہ سیکھنے کی، یہ سمجھنے کی اور اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔
میرے بھائیوں، آج ہم بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں نوجوان ہمارے کس موڑ پر آج جا رہے ہیں. بڑے ہی فیشن، بڑے ہی اسٹائل کے ساتھ وہ بیچارے آتے ہیں، چورستے پر کھڑے ہوتے ہیں اپنی بائک پر. ماشاءاللہ آج کل جو ہمارے نوجوانوں کی، آج کل جو ہمارے نظروں کے سامنے جو بائک آتی ہے وہ یوں اٹھی ہوئی، اس پر تو کوئی لیڈیز کو ہم بٹھا نہیں سکتے، اگر ہماری بیوی کو بٹھائیں گے تو وہ جمے گا بھی نہیں. تو وہ ویسی بائک چلانا حرام نہیں ہے. وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ ماشاءاللہ ان کا بڑا عجب اپنا انداز ہوتا ہے. وہ اپنے پاکٹ سے کچھ گٹکا نکالتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں. میرے بھائیوں، میں یہ کوئی آپ کو ہنسانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا کوئی آپ سے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک پوائنٹ پر لے کے آ رہا ہوں. اگر آپ میری پوری بات اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ میں یہ باتیں آپ کو کیوں بول رہا ہوں. تو ان کا ایک بڑا اپنا انداز ہوتا ہے ان نوجوانوں کا. وہ نوجوان وہ پھاڑتے ہیں پیکٹ کو، پھر اپنا منہ کھول کر وہ گٹکا ڈالتے ہیں. وہ ایسا اسٹائل مارتے ہیں، ایسا فیشن، ویسٹرن فیشن ہے. کون سا اسٹائل ہے بھائی؟ وہ اسٹائل مار کر وہ جو ہے کھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں بہت ویل ایجوکیٹڈ ہوں، میں بہت پوش ایریے میں رہنے والا ہوں اور میری بہت اچھی بائک ہے، میں اتنا اچھا اسٹائل کرتا ہوں. وہ گٹکا کھاتے ہیں. وہ ہوتا یہ ہے گٹکا کھا کے ان کا منہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے. وہ جب نہیں کھا پاتے، ڈائریکٹ کھول کے نہیں کھا پاتے، تو وہ اپنے ہاتھ میں ڈال کر اپنے منہ کو ایسا کھول کر وہ کھاتے ہیں. اور آپ نے بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ کھانے کے بعد ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ادھر سے کٹ ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر بھی جواب دیتے ہیں 6 مہینے سے زیادہ بچنے والے نہیں ہیں آپ. ڈاکٹر بول رہے ہیں نا، کینسر پیشنٹ ہے، آپ کے منہ میں کینسر ہے، منہ کا کینسر ہے، آپ 6 مہینے سے زیادہ نہیں بچیں گے. تو کس بات کا اگر ہم کو اکڑ ہے، کس بات کا ہم کو گھمنڈ ہے؟ جو چیز وہ معلوم ہے وہ کھانے سے ہماری صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے، ہماری طبیعت خراب ہو سکتی ہے. جو آپ چیز کھا رہے، کم سے کم آپ اپنی بیوی کے بارے میں سوچو، آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچو، آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچو، آپ اپنے بھائی بہنوں کے بارے میں سوچو جو یہ گٹکا کھا کر اپنی صحت خراب کر رہے ہیں. اگر ہم کو کچھ ہو گیا تو ہمارے بعد ہماری بیوی کا خیال رکھنے والا کون؟ ہمارے بعد ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنے والا کون؟ اگر ہم کو کچھ ہو جائے گا تو ہمارے بچے کے اوپر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا. تو یہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت کے دن میں اس چیز کا حساب کروں گا، میں اس چیز کا تم سے حساب مانگوں گا. جو چیز میں نے تم کو دی، یہ جو جان اللہ نے ہم کو دی ہے، یہ جو جسم اللہ نے ہم کو دیا ہے، وہ امانت کے طور پر دیا. اللہ کہے گا جو گناہ کر کے تو نے اپنے جسم کو بگاڑا، تو نے اپنے جسم کو خراب کیا، وہ چیز تو تیری ہے ہی نہیں. میں نے تو تجھے امانت کے طور پر دیا تھا، میں نے تو تجھے ٹھیک ٹھاک بنا کے بھیجا تھا، پھر تو اس طریقے سے میرے پاس کیوں آیا؟ یہاں سے کٹا ہوا ہے، یہاں سے کٹا ہوا ہے، سرجری ہوئی ہے. کیوں؟ میرے بھائیوں، یہ چیز کرنے سے کیا فائدہ؟ اللہ نے ہم کو ہماری یہ جو جان، اللہ نے ہم کو جو جان دی ہے، یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اپنی جان کی حفاظت کرنا فرض ہے. اپنی جان کی حفاظت کریے، اللہ کا ذکر کریے، قرآن کی تلاوت کریے اور نمازوں کی پابندی کریے. جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہم اللہ 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 کرتے رہیں گے تو بہت ہمارے لیے فائدہ ہوگا. بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ راتوں میں ہمیں نیند نہیں آتی. راتوں میں نیند نہیں آتی. نیند نہیں آتی تو فون لے کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ فون لینے کی بجائے آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور آنکھیں بند کر صرف اللہ 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 کرتے ہوئے آپ آنکھیں بند کریے اور پھر دیکھیے آپ کو نیند لگے گی. اور اگر اس رات آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے، تو یہ لکھا جائے گا کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ کو پکارتے ہوئے اللہ کے پاس گیا ہے. تو سوچئے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کو پکارنا، اللہ کا ذکر کرنا. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میں جو بات بولا ہوں اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا. اور میرے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا آپ کو اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کڈنی کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری، R&S یونانی فارمیسی کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ. اب UNI سٹون کیپسولز کے ذریعے خاتمہ کیجیے. نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکٹس، 100% ریزلٹ. صرف UNI سٹون کیپسول سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی رعایت. پھر سے پتھری نہ ہونے کا مکمل علاج. درد، کانسٹیپیشن اور پرانے قبض سے نجات پائیے.
آج ہی تشریف لائیں. R&S یونانی فارمیسی, فرسٹ فلور, سینڈیکیٹ بینک, بہادر پورہ ایکس روڈ, حیدرآباد. کانٹیکٹ 9703-939-436, 9063-383760.